ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم بھر میں جو موضوع ہے اور جو حساس بھی ہے، دل کو چیرا کرنے والا بھی ہے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان جو تصاویر غزہ سے آ رہی ہیں وہ بھی جو ہے بہت ہی بھیانک ہیں۔ ایسی صورتحال میں علماء کرام بھی اور پوری دنیا اس وقت، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، خود یہودی اور ربیس بھی وہ راستے پر آ چکے ہیں۔ ہم نے کئی مناظر آپ کو دکھائے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں آج ہمارے ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین اور شہر بنگلور کی معروف مسجد جامع مسجد سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب اور مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب سے جو ہے روبرو کرانے جا رہا ہوں، تشریف لائے ہیں۔ میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا مولانا، چونکہ آپ جاتے بھی رہتے ہیں، بیرون ممالک کا سفر بھی آپ کا ہوتا رہتا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی کیا صورتحال ہے، یہ کہاں جا کر کے ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، جی اس کی کیا حیثیت ہے، مسلمانوں کے دل کیوں اس کے ساتھ جڑ کر ہیں۔ جب تک ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، مسئلے کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں آپ کے توسط سے جو احباب ہم کو دیکھیں گے ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ جو فلسطین ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ فلسطین یہاں اکثر و بیشتر مسلمان آباد ہیں۔ یہاں یہودی پناہ لینے کے لیے آئے۔ جب وہ آئے تو اس وقت ایک ایسا ملک تلاش کر رہے تھے جہاں ان کو پناہ ملے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے تھے جو یہودیوں سے متعلق خاص ملک بن جائے۔ اس وجہ سے وہ لوگ تلاش میں تھے، کئی یورپ بھی گئے، امریکہ بھی کو بھی ہونا چاہیے تھا کہ بلا کے رکھ لیتے، لیکن وہاں بھی ان کو جگہ نہیں ملی۔ لیکن یہ بیچارے فلسطینی مسلمان، اس لیے کہ انسانیت کی جو حمیت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پناہ دی کہ آپ یہاں آئیں، ہمارے پاس پناہ لیں، اور ہم آپ کی تیمارداری بھی کریں گے، آپ کی عیادت بھی کریں گے، آپ کے علاج و معالجے کا انتظام بھی کریں گے، اور آپ کا سر چھپانے کے لیے چھت بھی دیں گے۔ تو یہ سارا نظام وہاں سے شروع ہوا۔ اب اس کے بعد یہ رہنا شروع کیے۔ اب ان کا خیال آیا کہ چلیے یہیں ہم ہی اپنا ایک ملک بنا لیتے ہیں، ہمارا ایک ملک یہاں ہی ہو جائے۔ اب جو فلسطینی مسلمان وہاں آباد تھے ان کو ہی نکالنا شروع کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں ہوا تھا۔ انگریز تجارت کے لیے ہندوستان آیا، اور ہندوستان آنے کے بعد اس پر قابض ہو گیا، اور قابض ہو کے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب اس غلامیت سے نکلنے کے لیے خود ہندوستانی بھارتی جو اپنے آپ کو جھونک دیا، اور کئی جان اس کے لیے قربان ہوئی ہیں، جس میں حضرات علماء بھی اپنا بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم یہ آزادانہ فضا میں بیٹھتے ہی نہیں۔ تو یہ فلسطین پر بھی اسرائیل جو ہے سب سے پہلے قابض ہے، جبرن ظلمن، اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب یہاں جو مسجد اقصی ہے اور جو بیت المقدس شہر ہے جسے القدس بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک تقدس ہے اور اس کی ایک عظمت ہے ہر ایک مسلمان کے دل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 3 مسجدیں اہم ہیں۔ ایک مسجد حرم جسے ہم مسجد الحرام کہتے ہیں، کعبۃ اللہ میں ہے، تو اور ایک دوسری مسجد ہے مسجد نبوی، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور یہ مسلمانوں کی ملکیت میں تھی۔ آپ اگر اقوام متحدہ کے ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو 1920 میں اسرائیل نے خود اقوام متحدہ کے کورٹ میں اپنی بات کو رکھا اور گزارش یہ کی کہ دیوار گریا جسے پکڑ کر یہ روتے ہیں تو وہ ہماری ملکیت ہے، تو اس کو ہمیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے ایک مقدمہ اقوام متحدہ کے کورٹ میں داخل کیا تھا۔
اب اس کے بعد انہوں نے ایک کمیشن ترتیب دے دیا کہ بھئی ایک کمیشن بنا دیا جائے اور وہ جائیں پورے حقائق سے آگاہ ہو کر ہمارے پاس لا کر رپورٹ پیش کریں، پھر وہ تمام حقیقی جو رپورٹ ہوگی اس پر ہم فیصلہ لیں گے۔ جب رپورٹ آئی تو آپ کو بھی شاید تعجب ہوگا کہ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو دیوار ہے یہ مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہے، اس پر یہودیوں کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں۔ البتہ چونکہ ان کے جذبات اس کے ساتھ جڑ کر ہیں تو اس کی ملکیت انہوں نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے لیے ثابت کیا، فلسطینی مسلمانوں کے لیے ثابت کیا کہ اس پر ان کی ہی ملکیت ہے۔ ہاں چونکہ ان کے جذبات جڑے ہیں، یہ بھی آئیں اپنی عبادت کر لیں۔ فلسطینیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی اپنی عبادت اس دیوار سے لگ کر رونا گڑ گڑانا اور اپنی عبادت کر لیتے ہیں، تو ہم تو انسانیت کے علم بردار ہیں تو اس لیے ہم اجازت دیتے ہیں، تو اجازت دیے۔ اب اس اجازت کو لے کے آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب جھگڑے کے بغیر یہ کہا گیا کہ آپ کے وہ چرواہ قسم کے جو انسان ہوں گے جن کا نام ہوگا عمر ابن خطاب، وہ آئیں گے تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ آئے بھی اور وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، تو اس وقت بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی۔ آپ اگر اس میں پڑھیں گے تاریخ میں تو آپ کو پتہ چلے گا، چونکہ یہ یہاں رہتے ہیں، اگر یہ آ کے یہاں عبادت کر کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن رکنے کی اجازت نہیں دی، اگر وہ آئیں اور جانا چاہیں تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، تو آپ نے روکا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا نہیں۔ اب اسی طرح اس وقت کے مسلمانوں نے بھی اجازت دے دی کہ یہ دیوار گریا ہے، اسے پکڑ کر یہودی روتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں، تو چلیے ان کو اجازت ہے۔ اب اسی پہ جو غزہ پٹی ہے بڑی لمبی پٹی ہے، تو ادھر طرف سمندر ہے اور ادھر طرف پورا اطراف و اکناف میں مسلمانوں کے ممالک ہیں اور بیچ میں اسرائیل ہے۔ اب وہ فلسطین کی غزہ پٹی میں بھی داخل ہو کے اسے بھی اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہاں کے جو نہتے فلسطینی مسلمان ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال کر، ان کی ملکیت سے نکال کر اس پر یہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اسی وجہ سے جب انہوں نے مزاحمت کی کہ نہیں ہم اس کے مالک ہیں اور ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو یہاں کیوں آپ نکالیں گے؟ اسی بات پر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اب اس پر کون کیا کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اسے جو اپنی ملکیت ہے اس کی حفاظت کے لیے اور مسجد اقصی، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی بھی ان کی ملکیت میں آ جائے۔ پہلے یہ اقوام متحدہ میں ہم کو داخل کیے لیکن وہاں کامیابی نہیں ملی، چلیے اب اپنے جبرن ظلمن اپنے پاور کے وجہ سے اور امریکہ کا بھی ساتھ ہے تو اس وجہ سے ہم اسے حاصل کر لیں گے، اس مقصد کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال انشاءاللہ ضرور کامیابی دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت پریشانی ہوئی اور میرا دل اتنا رو رہا تھا کہ یہ ظالم اتنا بڑا ظالم ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا انسانیت بھی پکار پکار کر رو رہی تھی اور ہر ایک کا دل تڑپ اٹھا تھا کہ وہ ہاسپٹل الحالی شفا ہاسپٹل، الحالی شفا ہاسپٹل، اس ہاسپٹل پر وہاں کئی ہزار مریض جمع تھے جس میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی، اس پر وہ حملہ کر کے تہس نہس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، مجھے اس سے بہت درد بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ دوسرے ارے بھی تیرے مقابلے میں آئے ان کے ساتھ لڑ، لیکن یہاں ان مریضوں پہ آپ کو شاید پتا ہوگا میرے نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے تھے اور مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اعلان کیا جو ہمارے مقابلے میں نہ آئے اس پر کوئی حملہ نہیں، جو اپنے گھر میں پناہ گزین ہو جائے اس پر کوئی معارضہ نہیں، کوئی مقاتلہ نہیں، کوئی اس کے ساتھ بغلگیر نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں، سب ساری چیزیں سامنے۔ اور بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، عورتوں پہ نہ ہاتھ اٹھائیں، مریضوں پہ نہ ہاتھ اٹھائیں، بوڑھوں پر نہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے گھر کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ ان کے گھر میں بھی پناہ لے لیں۔ تو یہ اسلامی جو تربیت ہے، تعلیمات ہیں، اسے اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو
یہاں بالکل یہ اسرائیل جو ہے جاہریت، ظالمانہ، جابرانہ، آمرانہ، یہ ساری چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں، اور انسانیت کو شرمسار کرنے والی چیزوں کو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے۔ نمرود بھی گزرا ہے، شداد بھی گزرا ہے، فرعون بھی گزرا ہے، وہ بھی اپنی طاقت کے بل پر کیا کر رہے تھے انسانیت جانتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی انسانیت جانتی ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے ڈھیل دے کے رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت نہیں اللہ جو مقدر کر کے رکھا ہے وہی ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے بس تھوڑا سا صبر ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ جو اندرونی سطح پر رپورٹس رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ بہرکیف ہم کو اس میں جانا نہیں ہے۔ عالمی سطح میں الحمۃ الکبریٰ کا جو ہے آغاز ہونا چاہتا ہے۔ ابھی تازہ خبر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے رشیا نے جو ہے اپنا جو بیلسٹک سب سے بڑا اس کا یہ ہوتا ہے، وہ جہاں سے شاٹ کرتے ہیں وہاں اس کو جو ہے پیوست کر دیا ہے۔ اس میں اس کی ویڈیو بھی اس کے رشیا کی فورسز والوں نے ریلیز کر دیا ہے۔ اچھا، اس کو جو بڑے پیمانے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیوکلیئر پاور کا میزائل جہاں سے وہ لانچ ہوتا ہے اس جگہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے پوری دنیا کی تباہی کا۔ بالکل یہ جو ہے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور اس لیے کہ عرب ممالک میں بھی چاہے ہم ان کو جتنا بھی یہ کریں، لیکن اس مرتبہ جتنا سنجیدہ ہیں، اور اندرونی سطح پر ان کی کیا میٹنگیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہے جو بھی ہے۔ لیکن مولانا ابھی آپ نے ایران جا کر کیا ہے اور ایران سے واپس لوٹے ہیں، سفر ہوا، ہم نے دیکھا آپ کی تصاویر وغیرہ، تو اور ایک اتحاد کی فضا چل رہی ہے عالمی سطح پر دیکھا جائے۔ جو ممالک چونکہ ہمیشہ سے امریکہ ایران سے سعودی کو ڈراتا رہا، مشرق وسطیٰ سے ایران کو ڈراتا رہا، اپنا فائدہ اٹھاتا رہا، تو ایسی صورتحال میں ایران کی جانب سے بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے اس وقت جو ہے، اور دونوں جانب سے، اس میں ترکی کا بڑا کردار ہے، رشیا کا بھی بڑا کردار ہے، چائنا کا بھی بڑا کردار ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ جب لوٹ کر کے آئے ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا، اور آپ نے بھی اسی موضوع پہ وہاں کا سفر کیا تھا؟ بالکل 3 دن کا انٹرنیشنل یونائٹی کانفرنس تھا، اس میں 50 ملک کے مشائخ، صوفیاء اعظام، حضرات مفتیان اکرام، علماء اور اپنے ملک کے اندر خدمات انجام دینے والے احباب مختلف ممالک سے، تقریباً 50 ممالک سے 100 کے قریب احباب وہاں جمع ہوئے تھے، اور سب کے درمیان یہی بات ہو رہی تھی کہ جب تک ہم متحد نہ ہوں اور ہمارے اندر اتحاد پیدا نہ ہو، ہم مسلکوں میں بٹے بغیر، مشربوں میں بٹے بغیر، جو حنفی شافعی مذہب ہے تو اس مذہبوں میں بٹے بغیر اگر ایک نہ ہو تو دشمن کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کون ہے۔ دشمن یہ سوچتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا وہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو حال اب ہو رہا ہے اور آگے جو ہوگا وہ خود آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مرتبہ وہاں تہران میں ایک بڑا عالمی کانفرنس منعقد کیا گیا، جس میں تبادلہ خیال 3 دن تک مسلسل ہوتا رہا، مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ اور میں آپ کو شاید بتاؤں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا، جب ہمارے ملک میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے جبل پور کے جو بڑے بزرگ تھے حضرت یوسف رضا صاحب رحمہ اللہ، ان کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ بھی ہم سب مل کر اتحاد کی ایک فضا بنائیں اور کوشش کریں۔ 2-4 خطوط لکھنے کے باوجود وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو یہ دونوں بزرگ جبل پور پہنچ گئے حضرت یوسف رضا رحمہ اللہ کی مجلس میں۔ اب وہ مجلس ہو رہی تھی اور ساری مجلس ختم ہوئی تو اس کے بعد لوگ آ کر مصافحہ کر رہے تھے، تو اخیر میں یہ 2 بزرگ بھی جا کے مصافحہ کر لیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کہاں سے آئے اور کس مقصد کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ ہی کی ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میرا نام قاری طیب ہے اور ان کا نام منت اللہ رحمانی ہے، منگیر سے تشریف لائے، میں دیوبند سے تشریف لایا ہوں۔
اس وقت ان بزرگوں نے جو کیا وہ ہمارے لیے اس وقت سبق ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر سے ٹوپی اٹھا کے یوسف رضا کی قدموں میں ڈال کے کہہ دیا کہ میں میری عزت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر ہم ابھی بھی بٹ کر رہیں گے تو سامنے والا دیکھے گا نہیں کہ ہم کون ہیں, یہ دیکھے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے خطوط کا آپ نے جواب نہیں دیا, اس لیے ہماری عزت کو آپ کے حوالے کر رہی ہیں, ہم ایک ہو جائیں. اور اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہاں بھی بنیاد رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹوپی اس طرح میرے قدموں میں نہ ڈالیں, آپ اپنے سر پہ رکھیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ان بزرگوں کے درمیان میں اس طرح ایک محبت قائم ہوئی. آج اسی محبت کی ضرورت ہے. ہمارے ممبروں سے, ہمارے محرابوں سے کسی کے خلاف آگ اگلنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد لانے کی ضرورت ہے. عالمی کانفرنس میں یہی کہا گیا کہ آپ کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی مشرب سے یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, آپ اس پر عمل کریں, لیکن دوسروں پر بیان بازی کر کے ان کو نیچا دکھانے کا کام ہرگز نہ کریں, بلکہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتحاد پیدا کریں. اور ملکوں کے درمیان میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت ذکر کیا گیا کہ 57 یا 58 اس وقت پورے عالم میں مسلم ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں. اگر یہ سب ایک ہی ہو جائیں تو اس کے بعد دشمن میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی بھی مسلمان کی طرف مسلمان ملک نہیں کہا گیا, کسی بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا. واقعتاً بہت بڑی بات کہی اس وقت وہاں کے تمام مقررین نے بھی اور تمام احباب. تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو عالمی کانفرنس ہوا ہے تو مختلف ممالک کے حضرات علماء اور صوفیہ اور مشائخ جمع ہوئے, تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ اتحاد میں ہی طاقت ہے. اگر ہم ایسا ہو جائیں تو یہ طاقت نہیں, اگر یہ ہوتے ہیں تو طاقت ہے. یہ کر کے دکھایا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ میرے رب نے اگر توفیق دے دی تو انشاءاللہ سب جڑیں گے. آثار تو نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی نتیجہ اتنا ٹھوس سامنے نظر نہیں آیا ہے. تو یہ ایران میں جو مختلف اس میں گئے آپ, مختلف لوگوں سے اور سرکاری سطح کے بڑے بڑے لوگوں سے اور حکومتی سطح کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی, آپ نے کیا محسوس کیا سب لوگوں میں؟ یہی محسوس کیا کہ اس وقت دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے تدابیر اختیار کر رہا ہے اور پورے فکریں ان کی لگی ہوئی ہیں اور پورے کوششیں ہو رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کی بات ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یہ جو آیت ہے تو یہ آیت میں بھی جو بتایا گیا کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا تو آپ کو باہر نکال دیں یا یہ ہے کہ آپ کو شہر بدر کر دیں. تو یہ سب ساری چیزیں اس وقت وہی دشمن سوچ رہا ہے. آج کے زمانے میں بھی پھر دوبارہ وہی بات لوٹ آئی ہے, یا تو ہم آپ کو بالکل مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیں, یا یہ ہے کہ آپ کو قیدی بنا کے رکھ لیں, یا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں آپ کا نام و نشان نہ ہو. یہی سوچا جا رہا ہے جو اس وقت میرے نبی کے ساتھ سوچا گیا. اس وقت کس نے مدد کی؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی. تو آج بھی یہی پیغام دیا گیا کہ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے, بھروسہ رکھیں گے, اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. اور ہم ایک ہو جائیں اور اللہ پہ یقین کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہ اس کانفرنس کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین گرامی, یہ تھے حضرت مولانا مقصود عمران صاحب جو ہے اس وقت فلسطین کے سلسلے میں بھی اور اتحاد کے سلسلے میں بھی جو ہے جو کانفرنس ہو رہی, مختلف علاقوں میں کوششیں ہو رہی ہیں, جیسے جیسے دشمن طاقتور ہوتا جا رہا ہے بیداری بھی پیدا ہو رہی ہے ہمارے مسلم ممالک میں. یہ خوشائند بات ہے اور اس لیے بڑے بڑے کانفرنس اور مختلف ممالک سے جو ہے لوگوں کو جوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. اور ایران میں جو ہے خاص مجمع اسلامی نامی ایک تنظیم جو ہے گزشتہ کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہے جوڑنے کے لیے, اور اسی کے سلسلے میں کانفرنسز ہر سال منعقد ہوتے ہیں, کبھی عراق میں, کبھی کربلا میں, تو کبھی جو ہے ایران کے مختلف علاقوں میں. بہرکیف وہیں سے مولانا کا سفر سے لوٹے تھے, سوچا کہ جو ہے کچھ چیزیں جاننے کو موقع ملے گا اور آپ کے سامنے باتیں بھی آئیں. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اور مولانا کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا
ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،